صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ 7واں مہینہ ہے اور قرآن پاک میں بھی ان 4 مہینوں کا ذکر آتا ہے. منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، اور اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں منہا اللہ کے ہاں، اور جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور فرمایا کہ ان میں سے یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. پھر احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ کون سے 4 مہینے ہیں. قرآن نے تو صرف یہ بتا دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. احادیث میں اس کی تفصیل ملتی کیونکہ حدیث قرآن پاک کی تشریح کرتی ہے، جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ ساری تفاصیل احادیث میں آئی ہیں. تو اسی طرح ان 4 مہینے یہ کون سے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے. احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے. یہ 3 تو یعنی اکٹھے ہیں، یعنی چھوٹی عید کے بعد شوال، یعنی چھوٹی عید کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ شوال ہوتا ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے. اس کے بعد جو آخری 3 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 2 مہینے، اور اگلے سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم کا، یہ 3 اکٹھے ہیں. اور جو موجودہ مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب والا مہینہ، تو یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے. حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ اس کو کیوں حرمت والے مہینے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر ایسا کام جو فتنے والا ہو، فساد والا ہو، قتل و غارت گری والا ہو اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہو، اس مہینے میں خاص طور سے وہ منع ہے. یہ عرب اسلام لانے سے پہلے عرب آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن اس حرمت والے مہینے کا وہ بھی یعنی اس کا بھی خیال رکھتے تھے، اس میں نہیں لڑتے تھے. تو کبھی وہ ان کو آنا جانا ہوتا تو چونکہ ویسے سفر کرتے تھے تو دوسرے قبیلے والوں کی مطلب ان کی جگہ، ان کی ریاست جو ہوتی تھی وہ راستے میں ہوتی تھی، تو سفر کرنا مشکل ہوتا تھا. تو پھر جب یہ حرمت والے مہینے میں ان سب کی یعنی ایک اتفاق تھا کہ اس میں لڑتے نہیں تھے، تو پھر وہ ان کے لیے سفر کرنا بھی آسان ہو جاتا تھا. تو یہ حرمت والے مہینے اور اس میں عبادت کرنے کا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان تو ویسے ہی یعنی مبارک مہینہ ہے، وہ ان حرمت والے مہینوں میں نہیں آتا، اس کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی اپنی جگہ فضیلت ہے. اس میں یعنی تمام نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو ماہ رجب بھی ان میں سے ایک ہے. اب اس میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ ماہ رجب میں یا حرمت والے مہینوں میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو یہ بھی کوئی خاص تعین نہیں ہے کہ آپ خاص یہی عبادت کریں، بس کوئی بھی نیکی کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں،
اور نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خرابی ہم پیدا کرتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آسان رکھی ہوتی ہے، ہم اس پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں نا تو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا، انہوں نے وقت پیغمبر سے پوچھا کہ جی کیسے کیا کریں، انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ بتایا کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہ ایک طریقہ انہوں نے بتایا تھا، اب اس میں سوال کرنے لگے جی کیسی گائے ہو، جتنے سوال کرتے رہے پابندیاں لگتی گئی، جتنے سوال کرتے رہے پابندیاں لگتی گئی۔ حالانکہ سوال نہ کرتے، آرام سے ایک گائے ذبح کر دیتے، جیسے طریقہ بتایا ہوا تھا ویسے کر لیتے، کام ہو جاتا ہو، لیکن کرتے رہے۔ جب انسان کا نیت نہ ہونا، قرآن میں بھی ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو انہوں نے بالآخر کر دیا انہوں نے، لیکن کرنے والے نہیں تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں نیت نہیں تھی ان کے کرنے کی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ ذبح تو آپ بالآخر انہوں نے کر دیا، پھر ان کو ڈھونڈنی پڑی کس کے پاس ہے ایسی ہو، اس میں پھر شرطیں لگ گئی جتنے سوال۔ اسی طرح ہم نے اپنے لیے مشکل کیا ہوا ہے، صدقہ خیرات ہے نہیں، میت کے تیسرے دن ہی کرتے، 40ویں دن کرتے، برسی کرتے، جو مراد کو خدا کے بندوں، اللہ نے کوئی نہیں، اللہ صبح شام جس وقت مرضی آپ کریں، اس طریقے سے کریں کہ حدیث اسلام کا مزاج ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن نہیں، ہم نے دیگے ہی چڑھا دی اور بکرا ہی ذبح کرتا، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے دیکھیں کہ اس وقت غریبوں کے لیے کون سا طریقہ جو ہے وہ خیرات کا، صدقے کا، وہ کرنا زیادہ مؤثر ہوگا، ان کی احتیاج زیادہ دور ہوگی۔ اب رقم دے دیں، رقم سے اس کی کپڑے کی بھی احتیاج دور ہو جائے گی، اناج کی بھی احتیاج، روٹی کی بھی احتیاج، وہ دور ہو جائے گی آرام سے۔ لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں مشکل کہ لوگ کہیں گے اپنے باپ کے پیچھے کچھ کیا نہیں ہے، لوگوں کو بھی دکھانا ہے، تو پھر تو اللہ کے لیے نہ ہوا نا۔ وہ ساری یہ رسم و رواج ہماری اسی وجہ سے بنے، بس اسی کو ہم نے عزت کا مدار سمجھ لیا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو پھر جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، پھر تو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا پڑے گا، ایسے تو نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ، اس کے ارد گرد جو ہے نا ناپسندیدہ چیز ہے۔ جنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، تو ان ناپسندیدہ چیزوں سے گزر کر پھر جنت ملے گی، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور جہنم جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ باڑ، یعنی ایسی چیزوں کی رکھ دی گئی جس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، جو شہوات ہیں، محارم ہیں، گناہ کی چیزیں، ہمارے نفس اس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اب انسان بچے گا، یہ امتحان ہے نا جی۔ جنت کے ارد ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو انسان کے لیے وہ ناپسندیدہ ہو، انسان اچھا نہیں سمجھتا۔ کون چاہتا ہے جی میں گرم بستر چھوڑوں فجر کی نماز میں، دین اچھی لگتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر تو آپ نے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا پڑے، ایسا تو نہیں بہت ساری باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی، یہ کیا کریں گی، بچے نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں کرتے، لوگ یہ رسم و رواج کے پیچھے ہم لگے رہتے، تو بس اس کا ثواب تو پھر تو نہیں ملتا نا، اللہ کے لیے تو وہ کام نہیں ہوا۔ اپنے صدقہ خیرات کس لیے کیے؟ تاکہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے باپ کے پیچھے کچھ کیے ہی نہیں۔ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہی سنتے ہیں، کیا کریں، تیسرا کرتے ہیں، چوتھا کرتے ہیں، کہاں؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اموات نہیں ہوتی تھی، لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا تھا، تو سنت تو آئی اس لیے کہ اللہ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اپنی زندگی ہم نے خود ہی مشکل کی ہوئی، اب صدقہ خیرات ایک آسان چیز،
یعنی کھجور کا ایڈیشن میں کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن ہم نہیں کہتے نہیں، جب تک 10 دیگیں نہیں چڑھائیں گے. شادیاں ہم نے کیوں مشکل کی ہوئی؟ شادی جو ہے وہ صحیح یعنی اس طرح ہے جس طرح کے یعنی شریعت کے مزاج، اس طرح کے 2 نفل ہو. یا آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں چیز کپڑا اچھا ہے، موسم کے لحاظ سے اچھا ہے نا. اسی طرح شادی کے لیے بھی ایک وہ ہے، پسند انتخاب کر لیں، مشورہ کر لیں، پھر استخارہ کر لیں. یہ ہمیں بتایا ہو، بس اللہ کا نام لے کر وہ کر لیں. لیکن نہیں، ہم نے گاڑیاں بھی دینی ہے اور موٹر سائیکل بھی دینی ہے اور پھر بارات، اور یہ کہاں سے ہے؟ یہ خود اپنے لیے مشکل کیا ہو. ٹھیک ہے جی. ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ رنگ سا لگا ہوا لباس میں. اس زمانے میں کچھ اندازہ ہوتا کہ جس کی شادی ہوتی ہوگی وہ کچھ ایسے اپنی یہ تیار کرتا ہو کہ اس کا رنگ لگ گیا ہوگا کپڑوں کا شاید جو بھی. حضور نے کہا تم نے شادی کی؟ کہتے ہاں. دیکھیں حضور موجود، امام الانبیاء ہیں جی. صحابی نے حضور کو بھی نہیں بلایا، نہ حضور نے برا مانا. کہا ولیمہ کیا؟ نہیں. اولم ولو بشاد، ولیمہ ہی کر، ولیمہ کرو اگرچہ کہ بکری ہو. یعنی اس زمانے میں وہ بکری ایک معمولی درجے کی چیز شمار تھی، بکری ہو ولو بشاد، اولم ولو بشاد، یعنی ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہو. یہ طریقہ تھا. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نکاح ہوا، رخصتی کیسی ہوئی؟ ام ایمن کو کہا جاؤ اس کو علی کے گھر چھوڑو. ان کی عزت میں کمی آئی تو ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے. ہماری جو معاشرے کو دیکھے نا، یہ ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا جی ہے خرچہ نہیں ہے شادی. اب ہم نے اس طرح ایک رسم اور ایک طریقہ اختیار کیا ہوا کہ جب تک ہمارے پاس لاکھوں نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں کے پاس یہ بچیوں کی شادی نہیں ہو سکتی، ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی. کہ بیٹھے رہتے تو جیسے فتنے ہیں، پھر تو وہ بیچارے کیا ہوتے ہیں جی، گناہ بھی ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، شیطان اور نفس بھی تنگ کر رہے ہوتے، پھر دوسری ناجائز راستے ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے جو آسان اور جائز راستہ تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات ختم نہیں کہ اس کے لیے ایک جائز راستہ ہمیشہ دیا ہوا ہے. اگر انسان کو نکاح کی خواہش ہے تو اس کو راستہ دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے کہ یہ پادری ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ پادری وہی بن سکتا ہے، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا. اب یہ فطرت کے خلاف چل گئی، فطرت کے خلاف ہی. اسی طرح ان کی یہاں جو وہ مذہبی عورتیں ہوتی ہیں، نن انہیں کہتے ہیں، وہ بھی نکاح نہیں کریں گے، تب وہ پادری بن سکتا ہے، وہ جو مذہبی خاتون جو ہے وہ بن سکتی ہیں. اسلام میں تو یہ نہیں. اسلام نے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جائز راستہ دیا ہوا ہے اس کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک راستہ دیا ہوا ہے اور باقی تمام غیر ناجائز راستوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کہ بس تمہیں ایک راستہ دیا ہوا ہے، اس پہ گزارا کرو. ہم نے اپنے لیے مشکل بنا دی. تو شادیاں کیسی ہوں؟ بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، کسی کی عمریں چلی جاتی ہیں، آئے دن مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے چیزیں کہ ہمارا نکاح بھی آسان ہو. ٹھیک ہے جی. تو اپنے جب تک ہم بدلاؤ نہیں لائیں گے زندگی میں تو پھر کیسے چلیں گے دین پر؟ دین تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو، اور اس میں آسانی بھی ہے. آسانی بھی کون سا ایسا کام ہے شریعت کا جو مشکل ہو؟ کوئی ایسا کام نہیں. ہم نے خود اپنے لیے مشکل کی ہوئی. اگر ایک ڈاکٹر ہے جو ہے آپ کو کہہ دے کہ بھئی آپ نے یعنی یہ فلاں سبزی کھانی ہے، ٹنڈے کھانے ہیں، یا آپ نے کدو کھانا ہے، اب وہ اس کے علاقے میں وہ کدو ٹنڈے نہ ہو تو یہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے بہت مشکل علاج بتا دیا.
بھائی وہ اس کے علاقے میں نہیں ہے نا، ورنہ یہ تو عام سبزی ہے۔ تو اسلام کے کام مشکل نہیں ہے کہ بندہ کر نہ سکتا ہو۔ ہاں پابندی اور چیز ہے، آپ 5 نمازیں پڑھنا پابندی تو ہے، لیکن وہ سختی نہیں ہے۔ سختی تو یہ ہوتی نا کہ ہم رکوع ہی نہ کر سکتے، جھک ہی نہ سکتے، سجدے میں جا ہی نہ سکتے، یہ سختیاں ہوتی کہ جی ہم سے اس کیسے کام کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جھکنا سجدے میں جانے تو آسان ہے، ہاں پابندی کرائیے، پابندی اور چیز ہے، سختی اور چیز ہوتی ہے۔ سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر ہی نہ سکتے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ماہ رجب ہے اس میں کوئی عبادت ثابت نہیں ہے کہ خاص طریقے سے کہ یہ کرنی ہے، بس کوئی بھی آپ کرتے رہیں، مبارک مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہے۔ جب رجب کا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو یہ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور اس کے بعد والا جو مہینہ شعبان اس میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ دیکھیں رمضان کی مہینے کی تیاری اور اہمیت سمجھنے کی ابھی سے انتظار شروع ہو گیا ہے۔ جیسے مہمان آنا ہو نا، حجی کہاں پہنچے؟ وہ چونکی تک پہنچ گئے، نشتر تک پہنچ گئے، انتظار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو رمضان دیکھیں اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ 2 مہینے پہلے ہی اس کا انتظار ہو رہا ہے اور دعائیں ہو رہی ہے۔ رجب کو بھی اسی کی برکت سے کیا ہوگی؟ دعا مل گئی آپ صلی اللہ، یہ مبارک مہینہ ایک تو ویسے ہی مبارک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس کو مل گئی۔ تو ابھی سے ہم بھی رجبی کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں، تلاوت اور نماز، اللہ کی طرف رجوع، یہ پہلے کی نسبت زیادہ شروع کرتے ہیں تاکہ رمضان میں ہمارے لیے کیا رہے؟ آسانی رہے۔ جب قیامت کا موقع ہے اس وقت دیکھیں گے نا کہ ایک ایک نیکی کی کیا کیا قیمت مل رہی ہے، پھر اس وقت ہمیں قدر آئے گی، اس وقت قدر آئے گی۔ اور پھر جب یہ بھی دیکھیں گے یار یہ تو میرے ساتھ ہی اس کی بھی دکان تھی، میری بھی دکان تھی، یہ تو کیا کچھ لے گیا، اس وقت بڑی حسرت ہو کہ یہی مصروفیت اس کی بھی تھی، اس نے تو یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، میں نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن کیا ہو، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وقت گزر رہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدن، یہ وقت نکلا جا رہا ہے، نکلا جا رہا ہے۔ تو کسی تیاری شروع کر دیں ہم رمضان کی، جو کام ہمیں رمضان میں کرتے ہیں، عید کی تیاری کرتے ہیں، یہ زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بازاروں میں ہم مسارع رمضان کا وقت نکال دیتے ہیں، تو ابھی سے تیاری کریں۔ اور وہ شریعت میں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، وہ کسی کے پاس ہوا تو کر لیا، نہ ہو تو نہ سیکھ، بس جو بھی اس وقت اچھا کپڑے پہننے کا پہن لو، ضروری نہیں ہے۔ ہم سارا رمضان اسی کی تیاریوں میں، خواتین ہیں گھروں میں اس کی تیاری میں گزار دیں، جو اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے افطاریوں میں، پکوڑوں میں، بس اس میں وقت گزار۔ کوئی بات نہیں یار، 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مہینے چلو افطاری بقدر ضرورت ہو جائے تاکہ زیادہ وقت ہمارے عبادات میں گزر جائے۔ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوٹ سیل ہوتی ہے، لوٹ سیل، ایک فرض کا جو ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اندازہ لگائیں، آپ کو ایک کے بدلے 70 ملتے ہوں، ہے کہ نہیں سودا؟ اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر دیتے ہیں، کم از کم 700 گنا تک لے جا سکتے ہیں ایک نیکی کا ثواب، جیسے آپ کا اخلاص ہو۔ نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا نا تو ایک رجسٹر میں جو ہے ایک نہیں لکھا جائے گا، وہ ہوتا ہے نا کارٹونوں پہ لکھا ہوتا ہے 1 ضرب 10، دودھ کا کارٹن ہوتا ہے اس پہ ضرب لکھی ہوتی ہے، تو اسی طرح پورا پیک ملتا ہے 10 کا کم از کم، پھر جتنا اخلاص ہوگا تو 700 گنا تک جا سکتے ہیں۔ تو قدر کرنے کی بات ہے، قدر ایک ایک نیکی سے جب پتہ چلے گا نا کہ ایک درجے میں کتنا فرق آ گیا، اس وقت قدر ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن و حدیث پڑھیں آپ، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا، ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں، کس طرف ہم لگے ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح سمجھ میں آئے گا؟ وہ آپ آئیں گے مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں، وہاں پہ دروس میں شریک ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں پڑھیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے سوشل میڈیا سے جیسے راستے میں بندہ بیٹھا ہو، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، یہی چیز ہے سوشل میڈیا۔ کیا ملتا ہے؟ قدم قدم پہ گناہ، قدم قدم پہ گناہ۔ جو آپ نے نیکی کی ہوتی ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، سارا وہ نور نورانیت اس کی ختم۔ وہ پرانے وقتوں میں کہتے ہیں ایک چور آ گیا کسی کے گھر، اب ماچس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، وہ چکماک پتھر ہوتے تھے، اس کو رگڑتے تھے، اس کے ساتھ سوکھی گھاس رکھ دیتے تھے، تو وہ شعلہ جب نکلتا تھا پتھروں سے تو آگ، وہ سوکھی گھاس کو وہ آگ جو ہے وہ جل پڑتی، تو اس سے پھر چولہا وغیرہ جلاتے تھے اس طرح۔ اب روشنیاں نہیں ہوتی تھی، تو یہ تو آج کل ہمیں جو اپنا بجلی نہیں بھی ہوتی، ہاتھ نظر آتے، چار ادھر ادھر ارد گرد روشنیاں ہوتی ہیں تو وہ اتنا اندھیرا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ۔ پرانے جو عمر والے سے پوچھے نا کہ آسمان کتنے ستاروں والا ہے، آج ہمیں آسمان کی ستارے ہی نظر نہیں آتا، آپ پہاڑوں میں چلے جائیں آسمان بھرا ہوا نظر آتا، تو وجہ کیا؟ روشنیاں۔ تو بہرحال پرانا وقت تھا، تو مالک جو مکان کا تھا اس کو بھی سمجھ گیا کہ کوئی گھر میں آیا ہے، اب اس نے بیٹھ کے کوشش کر رہا ہے کہ کوئی چراغ وغیرہ جلاؤں تاکہ دیکھوں کون آیا۔ اب وہ جلانے کی کوشش کرتا ہے، چور بھی ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اب وہ جیسے شعلہ نکلتا ہے اس کو بجھا دیتا، پھر وہ شعلہ نکلتا ہے پھر بجھا دیتا۔ تو یہی ہمارا ہے، مشکل سے ہم مسجد میں آئے، دو چار نیکیاں کمائیں تو بس موبائل ہے، یہ بڑا بڑا فتنہ ہے ہمارا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چور ہے، وہ ساری وہ ہماری چوری نیکی اس کی نورانیت بجھا دیتا، سارے بزرگوں کی بزرگی ختم کر دی۔ اسباب ہے نا، آپ کے بستروں تک پہنچے ہوئے، پہلے چلو اسباب نہیں ہوتے تھے، وہ انسان بچت میں رہتا تھا، تو بستروں تک پہنچے ہو، ایک بٹن کی دوری پر آپ کو سب کچھ ہے۔ تو دیکھیں قرآن و حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی عقل مند سے عقل مند، یعنی بندے کی عقل کو لے جانے والی کوئی چیز ہو سوائے عورت۔ بڑے بڑے عقل مندوں کی کیا ہے کہ عقل کو لے جاتی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ کیا ہے، عورت، اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان رکھا ہوا ہے، لیکن میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز راستہ دیا ہوا ہے، نکاح کر لو، اپنی بیوی کو دیکھو، وہاں خواہش پوری کرو، ٹھیک ہے، لیکن اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے بد نظری کا موقع ہو، بد نگاہی کا، اور انسان بچے تو ایمان کی مٹھاس پائے گا، وہ شخص، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں، بچے کو ہم بہلاتے ہیں نا، بچہ یہ چھوڑ دو، گھر میں امی نے بڑی اچھی چیز، آج بریانی بنائی ہے تمہاری امی نے، آج یہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جمع کیا ہے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے۔ آپ سن لیتے ہیں نا، کھائے کبھی نہ ہو، یا ہم ادھر گئے تو انہوں نے اس قسم کا حلوہ پکڑایا تھا، یہ چیزیں تھی وہاں پہ، یہ چیز تھی، کان نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی
بشر کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ایسی چیزیں. اب انسان خیال کی دنیا میں کہاں کہاں پھر سکتا ہے، آپ کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا. ایسی نعمتیں حضور نے ہمیں آخرت کی فکر میں لگایا کہ بس دنیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح، یعنی ایک اجنبی کی طرح یعنی زندگی گزارو، یا راہگیر کی طرح زندگی گزارو. کس طرح؟ جو انسان راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، کس طرح زندگی، اس کی مثال دی. بات سمجھ رہے جی؟ تو قرآن و حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ عمر ہماری جا رہی ہے تو کب ہم سیکھیں گے؟ عمر تو گزر گئی، تیزی کے ساتھ گزر رہی. تو مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سیکھنے. ہر ایک بندہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا محتاج ہے. اگر ہماری عقل ہی کافی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ کیوں رکھا تھا؟ عقل ہماری لنگڑی ہے، کچھ حد تک تو سوچتی ہے، اچھا برا سمجھتی ہے، لیکن سب کچھ سمجھ رہی ہے نہیں ہو سکتا. لنگڑی ہے لنگڑی. اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وہیں کی ابتدا ہوتی ہے. اگر ہم ساری زندگی سوچتے رہتے کہ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے نہیں ہوتے، کوئی نہیں پتہ چلا سکتے. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین کی بات فرماتے تھے وہ وہی سے فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے تھے، کبھی وہی آتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ یہ نبی جو ہے دین کی جو بھی بات کرتے اپنے سے نہیں کہتے بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی. وہی آگے کی فجر کے وقت 2 سنتیں پڑھ لو، 2 فرض پڑھ لو. حدیث میں آ گیا جس نے فجر کے وقت 2 سنتیں پڑھ لی یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. عقل سے معلوم ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا، یہ وحی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیں یہ چیز غلط ہے، مان لیں غلط ہے، یہی ایمان ہے. یہی ایمان ہے. ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں اس میں کیا حرج ہے جی، اس میں کیا حرج ہے. حرج یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہے. اس سے بڑا حرج ہوگا کوئی؟ لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم سیکھیں، پڑھیں. یہ ضروری ہے. جس طرح کہ یہاں روٹی کپڑا مکان ضروری ہے، آخرت کا روٹی کپڑا مکان بھی ضروری ہے. اگر ہم زمین پہ چلتے ہیں یہاں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں تو 5-6 گز جو زمین میں ہم نے جانا ہے اس کی بھی ضروریات کا کیا کرنا، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال اب یہ معراج کی بھی رات آنے والی ہے اور اس میں بھی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. مبارک رات ہے اور اللہ تعالیٰ وہ تو پورا واقعہ سننے اور پڑھنے کا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. لیکن خود اس رات میں کوئی عبادت ثابت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس طرح شب قدر ہے، شب